بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کی جو رہائی کا معاملہ تھا، عمران خان نے ایک بار پھر جو ہے وہ جھکنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا، اور انہوں نے صدر کو واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ مجھے صدارتی معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے حق کے مطابق آئین اور قانون کے اندر مجھے جو غیر قانونی سزائیں سنائی گئی ہیں وہ مجھے عدالت کے اندر سے ہی ریلیف ملے گا۔ میں معافی اور عدالتی یعنی صدارتی سزاؤں کی جو معافی ہے وہ میں قبول نہیں کرنا چاہتا۔ جس کے بعد آپ کو میں اس کے اوپر آگے چل کر باقاعدہ جو تفصیلات ہے اس کے متعلق آگاہ کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب بھی پاکستان کے آئین اور قانون کے اوپر شب خون مارا جاتا ہے تو اس کے بعد جو سزائیں ہیں وہ عموماً طور پر ورکر اور صحافی کو دی جاتی ہے۔ تو آج اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں کہ جب پاکستان کی 26 کروڑ عوام نے 8 فروری کو کس کو ووٹ دیا، نکلا کسی اور کا ووٹ، تو اس کے بعد سب سے پہلے پنجاب کے اندر جو انتقامی سیاست کی بنیاد رکھی گئی، اس سے پہلے کہ عمران ریاض کو جو گرفتار کیا گیا، تو کل رات اسلام آباد کے اندر اسد طور کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ جو بند کمروں کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں، ان فیصلوں کے اندر جو سزائیں ہمیں دی جاتی ہیں، آج بھی جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس سے پہلے وہ کس لیے ہوا، وہ واقعہ کیوں کرایا گیا، آج تک بھی اس کی تحقیقات نہ ہو سکی۔ اس کی مین جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن نہ کرا کر پاکستان کے آئین کو توڑا گیا تھا، تو اس کے اوپر جو آواز بند کرانی تھی، اس آواز کی بندی کے طور پر یہ ایک فلائنگ مارچ جو 9 مئی کرایا گیا، اس کی مد کے اندر ماؤں کو بھی گرفتار کیا گیا، بہنوں کو بھی گرفتار کیا گیا، لیکن آج پھر جو آئے ہم وہ گرفتاریوں کے لیے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں۔ تو اس کے اوپر آج حامد میر نے باقاعدہ طور پر اسلام آباد کے اندر صحافیوں کے ساتھ مل کر جو احتجاج کیا، انہوں نے اس احتجاج کے متعلق جو آگاہ کیا وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اسد طور کو اور عمران ریاض کو آپ نے گرفتار کر لیا، میں ان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کر رہا، میں مطالبہ یہ کر رہا ہوں کہ جو لسٹ ہے تمہارے پاس جن کو گرفتار کرنا ہے ان سب کو ایک ہی دفعہ گرفتار کر لو۔ ہمارا مطالبہ آج یہ ہے، آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو، اور ارشد شریف کے قاتلوں کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا، وہ معاملہ ابھی درمیان میں ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ارشد شریف کے قاتلوں کو خود ہی بے نقاب کرے اور سزا دے دے۔ ہم سزا دینے کی تو اہلیت نہیں رکھتے، لیکن ہم ارشد شریف کے قاتلوں کو جانتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو نیم بھی کریں اور شیم بھی کریں، اور وہ جو قاتل ہیں انہیں نیمنگ اور شیمنگ سے بچنے کے لیے پاکستان چھوڑنا پڑ جائے۔ ہم پاکستان نہیں چھوڑیں گے، تم پاکستان چھوڑو گے۔ یہ ناظرین، آج صحافیوں نے جو اسلام آباد کے اندر صحافیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف جو احتجاج کیا، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ شہید ارشد شریف کو قتل کیا گیا، لیکن شہید ارشد شریف کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ابھی بھی پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے۔ اور حامد میر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ارشد شریف کے قاتل ہیں وہ کون ہیں، اس سے بہتر ہے
کہ ہم ان کے نام لیں اور ان کو شیم کریں کہ وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، تو آج نہیں تو کل انہوں نے پاکستان چھوڑ دینا ہے، لیکن ہم پاکستان نہیں چھوڑیں گے، یہ لوگ پاکستان چھوڑیں گے، اور ان کا جو ارشد شریف کا بے معنی قتل ہوا ہے تو اس کی جو ہے وہ تحقیقات کی جائے اور ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے۔ اس کے بعد انسانی بنیادی حقوق کی جو تدافین ہو رہی ہے اس کے متعلق ناظرین، سپریم کورٹ کے اندر اس وقت 3 سینئر ججز بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرے سینئر جج ہیں وہ جسٹس سردار طارق مسعود ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں جو آنے والے چیف جسٹس ہیں۔ ان کو پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو ہے وہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت پاکستان کے مینڈیٹ کے اوپر جو ڈاکہ ڈال کر ایک جیلی حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، تو اس کی سزا کے لیے یہ آپشن زیر غور ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ صحافیوں کو گرفتار کیا جائے گا، اس کے بعد انسانی حقوق کی تنظیموں کو گرفتار کیا جائے گا، اور جو آخری آپشن ہے وہ پاکستان کا آئین ہے۔ جس طرح پہلے پامال کیا اس کے بعد پھر پامال ہونے جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو 3 سینئر جج بیٹھے ہوئے ہیں اور مصروف ہیں، ان کے حوالے سے کچھ یوں ہے کہ 9 اور 10 مئی کے صحنیات میں ملوث ملزمان گزشتہ 10 ماہ سے فوجی عدالتوں کی تحویل میں آئیں۔ 17 جون 2023 کو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی کہ سیولین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو کالعدم قرار دیا جائے۔ 30 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے سیولین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم قرار دیا۔ نومبر 2023 میں تھوک کے حساب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوئی۔ 13 دسمبر 2023 کو سینئر ججز سردار طارق مسعود کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے 5-1 کی اکثریت سے فوجی عدالتوں میں سیولین کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف حکم امتناع جاری کرتے ہوئے فوجی عدالتوں کو سیولین کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دی۔ 29 جنوری 2024 کو انٹرا کورٹ اپیل کے دوسری سماعت کے دوران سردار طارق مسعود جو ہیں وہ بینچ سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، جس کے باعث سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہاں پر اہم ترین بات یہ ہے کہ 13 دسمبر کو 30 اکتوبر کے فیصلے انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت پر جسٹس طارق مسعود کے بینچ پر جو اعتراض اٹھایا گیا تھا، تو اس کے باوجود بھی جو جسٹس طارق مسعود تھے وہ بینچ کے اندر بیٹھے رہے، اور اس کے متعلق جو یہ معاملہ اعتراض اٹھایا گیا، جج اس معاملے پر پہلے ہی اپنی رائے دے چکے ہیں۔ اعتراض پر جسٹس طارق مسعود جو ہیں وہ سیکھا پئی ہو جاتے ہیں اور ایبزرویشن دی کہ نہیں ہوتا بینچ سے الگ کیا کر لیں گے، ایک تو پتہ نہیں بنیادی حقوق ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں، تو اور دوسرا یہ ہے کہ مگر 29 جنوری کو 47 روز بعد جسٹس طارق مسعود جو ہیں دوبارہ اعتراض پر بینچ سے الگ تو ہو جاتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اس بینچ کی جانب سے 13 دسمبر فوجی عدالتوں کو ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دینے کی کیا قانونی حیثیت ہوگی۔ جو مزید خوفناک بات یہ ہے کہ 29 جنوری کو بینچ ٹوٹا، آج 27 فروری کو 29 روز گزر جانے کے بعد بھی نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل نہیں دیا گیا۔ حالانکہ
ہر جمعرات کے روز سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد قائم 3 رکنی ججز کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، جس میں کیسز کی سماعت اور بینچ کی تشکیل پر مشورات ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر 26 جنوری کی میٹنگ کے منٹس جاری کیے گئے ہیں، جس کے بعد مکمل خاموشی ہے۔ حالانکہ 17 نومبر 2023 کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کا قلم بند سنبھالنے کے بعد سپریم کورٹ میں شفافیت آ چکی تھی، اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جن ججز نے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کا حلف اٹھایا تھا، وہ آج سپریم کورٹ کے لائن میں بنیادی انسانی حقوق کی یادگار تعمیر کروانے میں مصروف ہیں۔ مگر ریاست پاکستان کے شہریوں کو بنیادی حقوق فراہم کرنے کے کیسز سماعت کے لیے مقرر کرنے وقت نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کر کے مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس کی کارروائی، جو سماعتوں کے لیے وقت تو ہے مگر فوجی عدالتوں کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا؟ کیا سپریم کورٹ پر گہری نظر رکھنے والی کوئی شخصیت یہ بتا سکتی ہے کہ 17 نومبر 2023 کے بعد چیف جسٹس کی عدالت سے اسٹیبلشمنٹ کی منشا کے خلاف کوئی ایک فیصلہ آیا ہو؟ فوجی عدالتوں کی تحویل میں موجودہ 104 افراد اور ان کے خاندان آج بھی انصاف کی امید میں اپنے شب روز جو ہے وہ گزار رہے ہوں گے۔ کوئی انہیں بتائے کہ وہ جن سے آس لگائے بیٹھے ہیں وہ بنیادی حقوق کا مقبرہ بنانے میں مصروف ہیں۔ ناظرین، یہ وہ درد دل رکھنے والی مائیں ہیں جن کی اولادیں آج بھی بند ثلاثہ ہیں، لیکن اسد طور کی ماں جس کی عمر 80 سال ہے، آج بھی وہ عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہے۔ شہید ارشد شریف کی ماں جس کی عمر 80 سال ہے، آج وہ بھی جو ہے وہ عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہے، لیکن انصاف نہیں مل رہا۔ ڈاکٹر راجدہ یاسمین کینسر کی مریض ہے، وہ بند ثلاثہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بھی جو ہے جیل کی چکی میں بند ہے۔ عالیہ حمزہ، صنم جاوید جو بے قصور جیلوں کے اندر بند ہیں، سیاسی قیدی ہے، لیکن ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا۔ اس کے بعد آج عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ جس ٹائم پاکستان کی عوام نے یہ مینڈیٹ دیا، وہ 26 کروڑ عوام یہ تبدیلی چاہتی تھی، تو اس کے اوپر جو ڈاکہ مارا گیا، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم ایک گرینڈ الائنس کرنے جا رہے ہیں، جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا کہ اس ملک کے اندر جب بھی الیکشن ہو وہ صاف اور شفاف ہو، چاہے قوم جسے بھی مینڈیٹ دے اس مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ تو آج اسد کیسر کو یہ ہدایات دی گئی کہ ان تمام پارٹیوں کو ایک پیج پر اکٹھا کریں جن کا 8 فروری کو مینڈیٹ چرایا گیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر ایم کیو ایم، پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون، ان کے ساتھ کسی صورت بھی اعلان نہیں ہوگا۔ انہوں نے پاکستان کی عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ مارا ہے، اور اس کے بعد
آج بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کی سہولت کاری کے اندر گرا ہوا ہے۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس جماعت کو جتنی بھی سیٹیں ملی ہیں اس کے حساب سے اس کو مخصوص نشستیں دی جائیں، لیکن آج الیکشن کمیشن کے اندر رات کو 6 اپلیکیشنیں دائر ہوتی ہیں جس کے اندر پیپل پارٹی، MQM اور نون لیگ کہتی ہے کہ تحریک انصاف کی جو سنی اتحاد کو مخصوص نشستیں ہیں وہ نہ دی جائیں، وہ نشستیں ہمیں دی جائیں۔ ایک تو پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چرایا اور اس کے بعد اب بدماشی کے زور پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ سیٹیں واپس لینا ان کو دینا چاہتا ہے، لیکن بند کمروں کے اندر بیٹھے لوگوں کے فیصلے عمران خان نے کہا کہ اب نہیں مانے جائیں گے۔ آج کراچی سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کر کوئٹے تک جو پاکستان کی عوام ہے وہ نوجوان ایک پیج پر آ چکے ہیں، اور اس کے بعد اب پیچھے عمران خان نے کہا کسی صورت بھی نہیں ہٹیں گے، اب اسمبلیوں کے اندر بھی جنگ لڑیں گے، عدالتوں کے اندر جنگ لڑیں گے اور سڑکوں کے اوپر جنگ لڑیں گے۔ اب پاکستان کو بچائے بغیر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔